ایسی کتابیں پڑھنا جو forgiveness کے بارے میں، معاف کرنے کے بارے میں. خاندان میں ایسے لوگوں کو دیکھنا جنہوں نے معاف کیا اور انہوں نے اپنے لیے سکسیس کریٹ کی. معاف کرنا بھی یا بھول جانا بھی آپ کے ساتھ سے کوئی جینیٹیکلی ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کسی فیملی میں کہیں پہ لوگوں کے لیے معاف کرنا یا کسی بات کو بھول جانا بہت آسان ہوتا ہے، اور کسی جینیٹک اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ایموشنز کو بہت وہ رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں، ان کے ہائر گولز ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو دل سے نہیں لگاتے. یا بھی یہ کہ شروع سے فیملی میں ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات جن کی سیلف اسٹیم کے ایشوز نہیں ہوتے اور ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، ان کے گھر میں چونکہ ایموشنل اسٹیبلٹی ان کو ملی ہوئی ہے اور ان کی سیلف اسٹیم ایشوز نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے معاف کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے کمپیریٹیولی. میرے خیال سے اگر جیسے میں فیملی کو جانتی ہوں کہ اگر جیسے ماں ہی اتنی وہ ہے کہ ہر بات میں کہہ رہی ہے بس بچے صبر کرو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں جاتی رہتی ہے وہ چیز کہ آپ نے معاف کرنا ہے. وہ پریکٹس ہوتی رہتی ہے، پھر آپ اس کے لیے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے آگے زندگی میں. اس میں دو باتیں ہیں. اگر ایک ماں کہہ رہی ہے نا کہ بیٹا معاف کرو اور وہ خود ہیلدی اسپیکٹرم میں بچوں کو نظر آ رہی ہے، پھر تو بچے بہت اچھا سیکھیں گے. لیکن اگر ماں کہہ رہی ہے معاف کرو اور ساتھ خوب دکھ منا رہی ہے اور ڈپریشن کی مریض بنی ہوئی ہے اور ہر وقت لو ہے، تو بچے کہیں گے آپ نے معاف کر کے کیا کیا، کمال، ہم نہیں معاف کریں گے. یہ چیز نا میں نے اپنے سسر میں دیکھی، وہ بہت تھے اس طرح، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ بیٹوں میں سب میں یہی پیٹرن ہے. کبھی کسی کو نہیں کہیں گے اور فوراً جو ہے نا فارگیونیس سب میں ہے، ایک نہیں کہ ایک میں ہے، سب میں ہے. آپ دیکھیں نا یہ یوسف علیہ السلام میں بھی ان کے والد سے تھی نا، صبر جمیل کا وہ جو پورا ایک سائیکل تھا. چھوٹے چھوٹے معاملات میں معاف کرنا سیکھیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ پڑھا تھا تو مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. جیسے میں اگر کہیں پہ لائن میں کھڑی ہوئی ہوں نا اور کوئی ایک دم سے میرے آگے آ کے کوئی کاؤنٹر پہ چیز دیتا، مجھے بہت غصہ آتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے کیا لگتا تھا یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، تو ڈسپلن کے خلاف ہے. لیکن اب میں کبھی کبھار اگر کوئی کر لیتا ہے نا تو میں اسے نہیں کہتی، میں کہتی ہوں میں اس کو معاف کر رہی ہوں. جب میں یہ کرتی ہوں نا تو مجھے پھر بڑی باتوں میں بھی معاف کرنا آسان لگتا ہے. مثلا میڈ نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، کبھی کبھار انیبلنگ بھی نہیں بن جاتی. دیکھیں کبھی کبھار آپ کرتے ہیں. کوئی میرے سے آگے گاڑی ایک دم کراس کر کے چلا گیا تو میں اس کو ہارن نہیں دیتی غصے میں کہتی ہوں میں نے اس کو معاف کیا. کبھی کبھار تو ہر وقت آپ کے ارد گرد کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس پہ آپ آسانی سے معاف کر سکتے ہیں. ہم گھر آگے بھی کہتے رہتے ہیں توبہ آج ایک گاڑی گزری تھی میرے آگے، اتنی بدتمیزی سے ڈرائیو کر کے گیا تھا، میرا بس چلتا تو میں اسے روک کے کہتی کہ تم کیا کر رہے ہو. یہاں ہارن مارتے ہیں زور سے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ انیبلنگ میں نہیں آ رہا کہ پھر یہ تو سوسائٹی کا نارم بنتا جاتا ہے. کبھی تو ہم ان کو کسی کو کہتے ہیں. میں بھی کبھی لائن میں کھڑی ہوتی ہوں، میرے آگے کوئی آتا ہے تو میں اس کو بہت پولائٹلی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں ایکسکیوز می آپ لائن میں نہیں ہیں. جو روڈ ریج کی بات ہو رہی ہے اسپیشلی، اس کا مطلب وہ گاڑی ہمیں کراس کر کے چلی گئی، اب ہمارا فائدہ معاف نہ کرنے کا، گاڑی میں کچھ کر نہیں سکتے کہ ہم انیبل کیسے کر رہے ہیں. بینک میں کہہ رہی ہیں کہ اور ہوتا یہ کہ کوئی اپنا بندہ لے آتا ہے کہ یہ میرے فلاں ہیں ان کا کام پہلے کر دیں. مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم پاگل کے بچے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں اور تم لے آئے ہو اپنا بندہ کہ یہ میرا. کبھی کبھار آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں انیبلنگ تب ہوتی ہے جب آپ لگاتار ہونے دیتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر کہو جس سرکمسٹانسز آپ بتا رہی ہے اس میں تو لگاتار ہو نہیں سکتے نا، ہر دفعہ نئے لوگ ملتے ہیں. تو وہ آپ جب ایک پیٹرن کو آپ جب اس کو کہتے ہیں پولائٹلی کہیں، لڑے نا، لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں تو وہ پیٹرن ریپیٹ وہ جہاں جگہ جا کے کرے گا، اس کو کبھی نہیں لگے گا وہ غلط. نہیں، ضروری نہیں ہے آپ اپنے لیے وہ کام کر رہے ہیں، آپ دوسرے انسان کا نہیں سوچ رہے ہیں. میں اپنے لیے ایک فلیکسیبل پیٹرن لا رہی ہوں کہ جہاں پر کبھی مجھے معاف کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ میں چھوڑ دوں. میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی میڈ کو اگر اس نے ایک کونا نہیں صاف کیا، اب میں اس کے پیچھے پڑ گئی ہوں، آج کچھ نہ کہوں اس کو. میں نے بھی اگر کبھی کہنا ہوتا ہے تو میں 1-2 دن دیکھتی ہوں، پھر میں اس کو ہلکا سا کہہ دیتی ہوں کہ دیکھو یہاں سے نا مجھے یہ لگ رہا ہے اس کو صاف کر دو، بس بات ختم ہو گئی. معاف تو میں تب کروں نا کہ جب وہ مجھے ایکسکیوز کرے کہ باجی آپ ذرا 2 منٹ دے دیں تو ان کا کام میں پہلے کروا دوں. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ میرے شوہر بھی جب وہ معافی مانگیں، وہ ایڈمٹ کریں کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو میں معاف کروں گی نا. میں اس لیے تو معاف نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ معافی، وہ تو سمجھ نہیں رہے انہوں نے غلطی کی ہے. معافی یہ تو نہیں ہے کہ دوسرا انسان اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر میں معاف کروں. اگر ہم forgive نہیں کر رہے نا تو وہی بات ہے ہم اندر سے ٹربولینٹ اریٹیٹ ہو رہے ہیں
کہنے کا مطلب یہ ہے آپ دوسرے کو آرام سے بتا بھی دیں کہ دیکھیں آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن اس کے بعد خود سے ٹربولنٹ نہیں ہو, خود اس طرح اس چیز کو بھول جائیں ایز اف کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو آپ لائٹ رہیں. ایگزیکٹلی. میں تو یوزلی اب ڈرائیو کرتے ہوئے یہی کہتی ہوں پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا ایشوز ہوں گے, مے بی کہ واقعی بہت پریشان ہو بندہ جو ایک دم سے اس نے کہیں پہنچنا ہو, تو اس سے اندر سے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کی پرابلم ہو, کوئی میرے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے ہو. جب کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو تب بھی آپ چینل چینج کر دیں, سارا دن اس کے بارے میں نہ سوچیں. آپ کے اچھا ٹھیک ہے اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جیسے مجھے جب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا, تو میرا آپ کو پتہ ہے ایک اسٹینڈرڈ جملہ ہے کہ میرا مائنڈ نہیں ہے اس طرح فارغ اس وقت کہ میں کسی چیز کو مائنڈ کروں نا. تو اگر آپ مجھے بار بار کہیں گے تو پھر مجھے اپنے مائنڈ کو بیٹھ کے بتانا پڑے گا کہ مائنڈ کرنے والی بات ہے. تو اگر آپ کیونکہ ہر بات میں گھسے رہیں گے کہ یہ مائنڈ کرنا ہے کہ نہیں مائنڈ کرنا, ہم لوگوں کو بھی کئی دفعہ کہتے ہیں نا. لیکن پھر میں وہی ریپیٹ کروں گی, اس کے لیے بہت اسٹرانگ باؤنڈریز چاہیے. یس بالکل چاہیے, اور اس کے اوپر ہر اینگل سے کام کرنا ہے نا. ہم کام نہیں کر رہے ہوتے. اس میں ایک اور جو ہماری زندگی میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم معاف نہیں کر پاتے, اس کو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اپنی اسکرین پہ لو چینل چلایا کریں. محبتوں کو ہم نے بہت کنسٹرکٹیڈ اور ریسٹرکٹیڈ رکھا اپنی زندگی میں. مثلاً ہم ایک ایسے اپنی فیملی کے شخص کو تو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں محبت نہیں دے رہا, لیکن جو باقی لوگ محبت دے رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ویلنٹائنس ڈے پہ اگر میاں نے کچھ نہیں کیا تو میری دوستیں جو اتنی اچھی ہیں تو وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں, تو وائی ناٹ لائک وہ محبتیں جو اتنی سمیٹتا ہے انسان, اس کو کیوں نہ چیرش کریں. یہ ہسبینڈ نہیں کر رہے فرینڈس کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن ہسبینڈ کے ساتھ اب آنورڈز میں کیسے چلوں؟ آپ ان کے ساتھ رسپیکٹ کا ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں نا. آپ ان کے ساتھ ایک باؤنڈری سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ وٹ از ہز لمیٹیشن, وٹ از مائی نیڈ, اور وہ نیڈ میں کیسے ان کے ساتھ اسٹیبلش کر سکتی ہوں. وہ تو پھر آپ کا اپنا طریقہ ہے نا کہ آپ سیکھتے کیسے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے اور اس کو پھر آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے. یہ تو ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ہے نا. کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے ایسی باؤنڈری سیٹنگ کی ہے کہ میں ان چکروں میں نہیں پڑتی. کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں میری نیڈ ہے بہت زیادہ, اب میں اس کو کیسے فلفل کروں. کئی دفعہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی جاتے ہیں, کئی دفعہ آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, کئی دفعہ پھر آپ اپنی ایکسپیکٹیشن دوسرے سے لو کر کے خود اپنا رول پورا پلے کرتے ہیں. یہ ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہے. اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اتنا وہ ریجٹ نہیں دیا ہوا لوپ کہ یہی کام تم نے کرنا ہے تو وہ اس میں شامل ہوگا. اس میں مجھے اونرشپ نے بہت ہیلپ کی ہے. مطلب اب جب میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ کرتی ہوں تو میں یہ سوچ کے کرتی ہوں ضروری نہیں یہ کرے گا, یہ میں اس لیے کری ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے, وہ کرے گا جو اس کا دل چاہتا ہے. تو پھر اس میں پھر تکلیف نہیں ہوتی جب وہ نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو آپ ایکسپیکٹیشن نا آپ خود کر دیں, جب آپ وہ کرتے تو اگلی دفعہ پھر اس کو احساس ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم. نہیں یہ نہیں ہوتا. دیکھیے ہر ایک کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. دیکھیں اگر آپ کا ایکسپیرینس ایسا ہے, اگر آپ کسی اور کو مشورہ دیتے ہوئے صرف یہی کہیں گی تو وہ آپ کے پاس 4 دن بعد روتی ہوئی آئے گی کہ جی میں نے تو 4 دفعہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا لیکن وہ نہیں کر رہا. آپ کہیں گے تم ایک اور اچھی چیز کرو. تو وہاں پہ ان کو باؤنڈری سیٹنگ سکھانی ہوتی ہے کہ ہر انسان کے نیچر کو سمجھتے ہوئے کام کرنا ہے. اسی طرح جائز محبتوں کو سمیٹنا آنا چاہیے. دا وے کہ آپ کے بچے جب بھی آپ کو پازیٹیو میسج دیتے ہیں یا ہسبینڈ یا کوئی بھی دے رہا ہوتا ہے فیملی میں, تو آپ اس کو دل سے لگاؤ اس وقت کہ ہاں دیکھو میری بیٹی نے میری تعریف. اب وہ پراٹھا بھی آپ نے بے شک جیسا ہی بنایا لیکن آپ کی بیٹی نے اسے کھایا اور اسے کہا ماما بہت مزے کا. ایک تو سامنے ہمارے جو لوگ کھڑے ہوئے نا, تو ہماری وہ مینٹل اسکرین پہ گریونس سٹوری چل رہی ہے, تو ہم اسی میں اسٹک ہیں, تو ہم اپنی محبتوں کو نہیں دے رہے ہوتے. سمجھ ہمیں کیا آتی ہے کہ معاف کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اسکلز کو سیکھنا پڑے گا. پرسنل لیول پہ ہم نے تکلیفوں کو لیا ہوا ہے, ان کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, تھوڑا سا فور گو کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں. جیسے اب آپ ایکچولی معاف کرنے پہ آتے ہیں. اب آپ دیکھیں اب تک ہم نے جو بات کی ایک قسم کی آپ کی پرسنالٹی ہے جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. جب آپ کی پرسنالٹی وہ ڈیولپ ہونی شروع ہوگی اور پاسٹ کو ریزالو کرنا سیکھیں گے, باؤنڈری سیٹنگ سیکھیں گے, یہ سارا کچھ کام آپ کریں گے تو اس سے آپ کے لیے معاف کرنے کے راستے آسان ہوں گے. اب آپ ایکچوئل جب معاف کرنے پہ آتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ نو وٹ یور فیلنگز آر اباؤٹ وٹ ہیپنڈ. یعنی جو مسئلہ ہے یا جو ایک سچویشن ہے جس میں آپ اس کو کوئی معاف کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ پہلے اپنی فیلنگز کے بارے میں سوچیں کہ میری فیلنگز کیا ہے. ہرٹ ہوں, جیلس ہوں, ریزنٹفل ہوں, بہت سیبوٹاج ہوئی ہوں, وٹ سو ایور جو بھی فیلنگز ہیں آپ کی, آپ کو سوچیں اس کے بارے میں. بی کلیئر اباؤٹ دا ایکشن دیٹ رانگڈ یو. ایگزیکٹلی مجھے کس بات نے ہرٹ کیا. یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے دماغ کو, اپنی کوگنیشن کو کلیئرٹی دیتے ہیں نا,
ہمارے لیے کوئی بھی صحیح فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمیں گھماتے ہیں. اسی طرح ہم خود بھی گھومتے ہیں, ہم کنفیوز ہوتے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے نا اچھا آپ نے یہ مائنڈ کیا, اب ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی, آپ کہتے ہیں نہیں مطلب وہ ہیں اچھی, میرے سے اچھی طرح بات کرتی ہیں, انہوں نے مجھے دعا بھی دی تھی, لیکن میں کنفیوز ہوں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس طرح کیوں پھر وہ فلاں سچویشن میں کر جاتی ہیں. تو آپ کلیئرٹی رکھیں کہ کیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کس زیادتی پہ میں پریشان ہوں. دین شیئر یور ایکسپیرینس ود ایٹ لیسٹ 1 to 2 ٹرسٹڈ پیپل. کم از کم 1-2 لوگوں کے ساتھ جو آپ کی یہ فیلنگ ہے پوری, اس کو ڈسکس کر لیں. کوئی ایسے جو کانفیڈینشیل لوگ ہیں, ایسے لوگ جو غیبت نہ کرنے والے ہوں, ایسے لوگ جن کا وہی نہیں کہ آپ اپنی ساس کی, شوہر کی, بچے کی بات کر رہے ہیں, کولیگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ پہلے سے ہی بھری بیٹھی ہے. حکمت والا کوئی بندہ, ہاں کوئی حکمت والا جو ایک انسان ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے اپنی بات کو شیئر کر لیتے ہیں. اس سے نا آپ کے اندر مینٹل کلیئرٹی آتی ہے. میں نے جب یہ فرسٹ ٹائم پڑھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اس میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے, کہ ہم تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے یہ سارا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے دعا کریں. وہ جیسے وہ دعا نا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, یا اس بندے کے لیے بھی دعا کریں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, اس کے لیے دعا کریں. بالکل بہت سکون ملتا ہے. بالکل. آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس شخص کو معاف کرنا چاہتی ہوں, اگر مجھ سے نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں. تھوڑا سا ہمیں سمجھ یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا, اپنے ہرٹ کو لیس پرسنل لیول پہ لے کے جانا, اپنی رسپانسبلٹیز کی خود فیلنگ لینی ہے کہ ہوئی ہے میرے ساتھ زیادتی, لیکن یہ جو میری فیلنگز ہیں نا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو وکٹم سے ہیرو بنانا ہے. ہیرو کیسے بنیں گے آپ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ آئی ایم اے سروائیور. اگر سیکشل ابیوز بھی ہوا ہے تو آئی سروائیوڈ, لک ایٹ مائی سکسیس رائٹ ناؤ. اگر میری ساس نے یا میرے شوہر نے زیادتی کی ہے تو میں نے اینگر مینجمنٹ سیکھی ہے, میں نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کیا ہے, میں نے باؤنڈری سیٹنگ پہ کام کیا ہے. تو آئی ایم ناٹ اے وکٹم. اللہ تعالیٰ نے مجھے اکوپ کیا ان ریسورسز سے, اور میں ان ریسورسز کو استعمال کر رہی ہوں, اس پہ کام کر رہی ہوں. تو دا مومنٹ وی سی کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا, یا میں کیا کر سکتی ہوں, میری گروتھ کیسے ہو سکتی ہے, اور پھر ہم نے مائنڈ فلنس پہ کام کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے ایک جو کام کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بک آپ پڑھ رہے ہیں, اب وہ بک ختم ہو گئی ہے, اب جب نئی بک شروع کرتے ہیں تو میکسیمم آپ وہ اس کا جو پری فیس ہوتا ہے نا شروع میں ابتدائیہ, اس میں آپ مینشن کرتے ہیں کہ میں نے ایک پہلے کتاب لکھی تھی اور اب میں اگلی کتاب لکھ رہا ہوں, لیکن آپ اس میں وہی والی کہانیاں نہیں دہراتے. نئی بک, نیا چیپٹر, نیا ٹاپک. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی اب نئی کتاب لکھنی ہے, اور اس نئی کتاب میں نے وہ پرانی ہرٹفل سٹوریز نہیں رن کرنی, اس لیے کہ وہ میری ٹاکسیسٹی بڑھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے معاف کرنا شروع کیا آپ کا غصہ بہتر ہو جائے گا, آپ کا ہرٹ بہتر ہوگا, آپ پرابلم سالونگ کی طرف جائیں گے. جب ان لوگوں کو معاف کریں گے, وہ لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا, آپ تکلیف میں ہیں, آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی, آپ سائیکولوجیکلی بہتر ہوں گے, ایموشنلی بہتر ہوں گے, اور آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہم نے چینل کو چینج کرنا ہے, اور ہم نے جو بھی مشکلات ہمارے راستے میں آ رہی ہیں, جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی, جو کنفیوژنز ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ سے معاف نہیں کیا جا رہا تو اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ اب اتنی ٹیکنیکس میں نے سیکھ لی ہیں, میں ان ٹیکنیکس کو بار بار پریکٹس کروں گی, بار بار ان کو سنوں گی, ان کو سمجھوں گی, اور اس طرح کی ٹیکنیکس کے بارے پڑھوں گی, پھر معافی کی طرف بڑھوں گی. جی ڈاکٹر کمل, اس طرح کہ ایک کوئی لوگ تھے فیملی, میرے دل میں ان کے لیے اچھی فیلنگ نہیں تھی, شاید انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا ہوا تھا, تو میں جب بھی انہیں دیکھتی تھی نا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. اب تو یہ ہو گیا تھا کہ ایسے جیسے بہتری پہ دیکھوں تو حسد والی فیلنگ بھی ہوتی تھی, کیونکہ انہوں نے اس وقت یوں کیوں کیا. تو پھر جب میں نے یہ حدیث پڑھی, سمجھی کہ ایام بیس کے روزے رکھو تو دل سے وہ کینہ سب کچھ جاتا رہتا ہے, تو میں نے وہ ریگولر رکھنے شروع کیے. آپ یقین کریں, میں جب جانماز میں بیٹھتی ہوں, مطلب اپنے بعد میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں, ان کے لیے نام لے کے میرے دل سے دعا نکلتی ہے, اور میری اپنی اتنی اچھی فیلنگ ہو گئی ہے, میں جب دیکھوں ملوں مجھے ایک سکون آتا ہے.
اور میری اپنی صحت, میرا اپنی سوچے, میں درست ہوں. ڈیفینیٹلی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں جو ہمارا اسلامی لائف سٹائل ہے نا, وہ جتنا ہم اڈاپٹ کریں گے نا, اس میں ہمیشہ ہمارے لیے جو خیر و برکت ہے. اچھا, اب اگر ہم معاف کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں کسی کو کنفرنٹ کروں, میں ایک دفعہ نا کھل کے ساری بات کر لوں, معافی آئے گی؟ نہیں. اوور فرینڈلی ہو جاؤں اس کے ساتھ؟ نہیں. کمپلین کروں؟ نہیں. تھریٹ کروں؟ نہیں. اسی طرح ایکیوز کروں کسی کو کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا. ان میں سے کوئی بھی بیہیویئر جو ہے, چاہے ہم وہ پازیٹیو طریقے سے کریں چاہے ہم وہ نیگیٹو طریقے سے کریں, مسئلہ نہیں حل ہوگا. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہمیں ایک تو اپنی پرسنالٹی پہ, جو ابھی تک میں آپ کو سکھا رہی ہوں, یہی سکھا رہی ہوں, اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے. اور جب کوئی انسان کوئی جہالت کا رویہ دیتا ہے تو ہم اس کو کیوں اتنا بار بار کہتے ہیں, آپ سوچیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے مجھے یہ کہا. بھئی اس کو نہیں سمجھ. جاہل کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے انفیریئر ہے. جب قرآن میں جاہل آتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کو علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے اس کو. اگر وہ اتنا سکلفل ہوتا تو وہ کیوں یہ کام کرتا, وہ کیوں اپنی آخرت خراب کرتا. کئی دفعہ ہم کسی شخص کے بارے میں ایسی بات بھی کہتے ہیں نا, ان کی نمازوں کا کیا فائدہ, انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی اور دیکھو میرے سے بات کیسے کرتی ہیں یا کرتے ہیں. تو اگر ان کو یہ احساس ہوتا, جو نماز پڑھنے والا انسان ہے اس کو یہ احساس ہوتا تو وہ کرتا نہیں. وہ سکلفل نہیں ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کام کر رہا ہے. جی, یہ آپ نے جو بھی آیت پڑھی ہے نا کہ جب کوئی جہالت برتر ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں. قالوا سلام. ہاں جی, اسے سلام ضرور کرو. بالکل. تو پھر اسے ریلیشن جو ہے انسان کے بہتری کی طرف آپ سکلفل طریقے سے اس سے ڈیل کر لیں تو وہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا. اور اس میں ہماری نیت بہت آتی ہے, پازیٹیو انٹینشن پہ بہت بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بگر ڈریمز کے ساتھ اپنے آپ کو بار بار اٹیچ کرنا ہے کہ کیا مجھے کیا حاصل ہوگا. اب دیکھیں شروع میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑے اس کے لیے وہ بشارت ہے جنت میں گھر کی. ہم کہتے ہیں مطلب میں سچی ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں کیوں کروں, یہ تو پھر وہ دنیاوی بات ہوگی نا. ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ میرا ٹارگٹ بڑا ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. سوال ہے, can we not move on without forgiving them? Maybe I say کہ ہاں اس نے مجھ سے غلط کیا ہے and مجھے پتا ہے اس نے غلط کی, there's nothing I can do and I move on with my own skills or whatever. I don't forgive them. زیادہ تر ہوتا یہ کہ جب ہم فرگیو نہیں کرتے تو ہم اندر سے کڑتے رہتے ہیں, ہم اندر سے اس چیز کو ایک بہت بڑا بلاک بناتے ہیں اپنے لیے. اگر آپ ہیلدی طریقے سے پھر اپنے ریلیشن شپس کو بھی نبھا رہے ہیں اور آگے بھی موو کر گئے ہیں اور آپ کے ہیلدی ڈومینز آ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے معاف نہیں کیا, میں ضرور آخرت میں اپنا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے کروں گی, تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں قرآن اور حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو نام لے تو آٹومیٹکلی انسان فورگیونیس کی طرف چلا جاتا ہے نا, کیونکہ ریوارڈ ادھر ہی زیادہ ہے. اچھا, یہ جو بات کہہ رہی ہے فورگیو نہ کرے, کہیں نہ کہیں وہ وون دوبارہ ہو نہیں سکتا, ہرا ہوتا ہے نا, کہیں نہ کہیں آپ کو یاد, آپ یا ان کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اے پیتھی کی طرف کئی دفعہ چلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ پرسن, آپ ان کے حقوق نہیں دے رہے ہوتے, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو تو صرف وہ شخص نظر آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف نہیں کیا اور میں موو آن ہو گیا ہوں, لیکن ایکچولی میں نا وہ چیز اندر آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے. وہ ایک کانٹے کی طرح ہے, وہ جیسے اسپلنٹر نہیں اندر چلا جاتا, وہ ہوتی بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ آپ کو ہٹ کرتی رہتی ہے. اچھا, اب اس کے لیے ایک فارمولا دیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہیل, HEAL. اب اس کو پریکٹس کرنا ہے معاف کرنے کے لیے. ہیل میں سب سے پہلی جو H ہے وہ ہوتا ہے ہوپ. ہوپ سٹیٹمنٹ. کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم ایک امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں امید رکھتی ہوں کہ اس سے کوئی بہتری ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل بھی ہماری زندگی میں رکھی ہے تو ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں, ہمیں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں آخرت کے لیے کوئی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا بیماری کے ساتھ بھی کیا ہے, گناہ جھڑ رہے ہیں. ہر آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک نیکی اٹیچ کی ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہوپ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اسپیسیفک پازیٹیو آؤٹ کم پہ نظر رکھیں. ہوپ جو ہوتی ہے وہ ایک تو پازیٹیو طریقے سے ہونی چاہیے, پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. اپنے اندر ڈیزائر چینج پہ بات کرتے ہیں, دوسرے انسان پہ نہیں, کہ میں امید رکھتی ہوں کہ وہ ایک انسان جو
بہت بری طرح سے بات کرتا ہے. جب میں نیکسٹ ٹائم پھر بھی اسے ملوں گی تو میں اچھی طرح ہی بات کروں گی. ہاں ایک باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ کروں گی, مس یوز نہیں میں نے ہونا, لیکن میں زیادتی نہیں کروں گی کسی کے ساتھ. اچھا, ای سے آتا ہے ایجوکیٹ کرنا. اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ دنیا میں ریلیشن شپس کیسے کام کرتے ہیں, چیزیں بری کیوں ہوتی ہیں. ایک آپ کو جنرل سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے نا, وہ یونیورسل ٹروتھ ہے, وہ فارمولے ملتے ہیں. تو ان باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا بہت مشکل انوائرمنٹ میں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ زیادہ اچھی طرح سچویشنز کو ہینڈل کر رہے تھے, ان کی ایجوکیشن بہت ہو جاتی ہے, اسٹریٹ اسمارٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ہم جو بہت اگر ویل پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, کیونکہ ہم کئی دفعہ سچویشن کو نہیں ہینڈل کر سکتے, اسی لیے جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کی ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے کہ مختلف رشتوں کو کیسے نبھانا ہے. جو نیوکلیئر فیملیز میں رہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم گلیوں میں کھیلے ہوئے ہیں مختلف بچوں کے ساتھ, ہماری پرابلم سالونگ سکلز ہمارے بچوں سے زیادہ ہیں جو نہیں کھیل سکتے, کیونکہ ان کو جگاڑیں نہیں لگانی آتی ہیں, فٹافٹ چیز کو مسئلوں کو حل نہیں آتا. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں, سوچتے یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, لیکن یہ کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا. آپ جتنا ایجوکیٹ کرتے جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں ہاں ویسے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. کسی ایکسپرٹ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کسی سیشن میں تھی, کوئی ٹریننگ سیشن میں, تو انہوں نے مجھے مطلب کوئی کاؤنسلنگ کا تھا, تو میں ان میں ساتھ بیٹھی تھی, تو پھر وہ خاتون بہت زیادہ پریشان تھی. تو وہ اس ایکسپرٹ نے مجھے پوچھا کہ ڈاکٹر کمل اگر میں آپ سے کہوں آج سے آپ 20 یا 25 سال پہلے چلی جائیں اپنی, جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ کے مختلف اس ٹائم پہ چیلنجز ہوں گے. میں کہا ظاہر ایڈجسٹمنٹ چیلنجز ہر ایک ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب آپ جتنا کچھ جانتی ہیں, جتنا کچھ آپ نے سیکھے, اگر آپ کو موقع ملے ادھر جانے کا تو آپ بتائیں. تو میں نے کہا میں وہ ساری غلطیاں نہیں کروں گی. مجھے اس وقت لگتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اب میں اگر لک بیک کر رہی ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اسکلفل نہیں تھی, میں نے بہت ساری سچویشنز کو مس ہینڈل کیا ہوا ہے. اب میں شاید وہ والی غلطیاں نہ کروں, لیکن بات یہ کہ جب ہم بہت ینگ ہوتے ہیں یا ہم نے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اس طرح سے نا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ جو نئی غلطی ہے اس کے لیے بھی کوئی سلوشن ہے. تو بیسیکلی ایجوکیشن مینس کہ اپنے آپ کو اسکلڈ بناؤ, اسکلفل کرنا اپنے آپ. یہ جو ہوپ ہے اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا, بیسیکلی اس میں فوکس ہمارا پاسٹ پہ ہوتا ہے. یعنی ہوپ بھی جب ہم کرتے ہیں پاسٹ کو دیکھ کر پھر ہم ہوپ میں جاتے ہیں کہ اچھا آئندہ یہ نہیں کرنا, ان ایکسپیرینسز سے سیکھ کے ہم کرتے ہیں. اور ایجوکیٹ بھی ہم پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے کرتے ہیں کہ دیکھو کل میں نے یہ کیا تھا, پچھلے سال یہ کیا تھا, ان کو جب میں پچھلی شادی پہ ملی تھی, ایونٹ پہ ملی تھی, تو یہ مسئلہ ہوا تھا, تو اب نہیں یہ کرنا, اب ایسے بات کرنی ہے. یہ ہماری ان ایریاز کو ریزالو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اور اس میں ہم پھر ہرٹس جتنی ہماری تکلیفیں ہیں ان کو ہم لیٹ گو کرنا سیکھتے ہیں.